ایسی سڑکیں ہیں جو دالبندی سے مختلف علاقوں کو ایک دوسرے سے جو ملا لیتی ہے، اور جہاں پہ جس بھی اپنا علاقے میں جس شہر میں سڑکوں کا اگر جال بچا ہو، وہاں پہ ترقی اور لوگوں کی آمد و رفت کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہے یکمت شاغی دالبندی سے ہے، میرے ساتھ ہے میر ابراہیم ریگی صاحب۔ السلام علیکم ریگی صاحب۔ وعلیکم السلام علیہ صاحب۔ ریگی صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ جانا چاہیں گے سی پیک کا جو ایک اچھی سڑک بنی ہے یکمت سے خاران کی جانب، اور اس کے علاوہ دالبندین جو ہے ایک مین ہب ہے آپ کے چاغی ڈسٹرکٹ کا، مختلف سڑکیں ہیں۔ اگر آج آپ ہمیں آمد و رفت کے سڑکوں کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ آپ نے پورا علاقے کا سروے بھی کی ہے اور آمد و رفت کے حوالے سے آپ کو اچھی معلومات ہے۔ جی ابراہیم صاحب۔ جی علیہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ایک اچھے موضوع پر آج ہمیں مدعو کی۔ جی یقیناً سڑکیں جب تعمیر ہوں گے تو لوگوں کے لیے آسانی بنے گی اور آمد و رفت میں بہتر جو سہولت ملے گا۔ جی جی سی پیک روڈ جو ہمارے یہاں یکمت سے خاران کو ٹچ کرتا ہے، یقیناً کافی اس میں فائدہ ہے پہلے سے، کیونکہ یہاں سے ہم کچکی اور پھر وہاں سے خاران جاتے تھے تو کافی وقت بھی ضائع ہوتا تھا اور روڈ بھی دشوار گزار تھے۔ لیکن سی پیک روڈ جو بنا ہوا ہے اپنا یکمت ٹو خاران، اس میں بڑی بہتری یہ ہے کہ ہمارے لوگ ایک تو 2-3 گھنٹے کا سفر مختصر سے وقت میں طے کرتے ہیں اور جی بآسانی یہاں سے وہاں تک جانے میں آنے جانے میں آمد و رفت میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ جی جی اسی طرح ایک ہمارے جو مین روٹ ہے، اکثر میں نے اپنے انٹرویوز میں کہا ہے مختلف چینلز پہ کہ کوئٹہ ٹو تفتان، جی جو کہ ایک مین آر سی ڈی شاہراہ ہے N40، اور اسے لندن روڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے جو آگے ایران سے لندن تک جاتا ہے۔ جی جی لیکن اس روٹ میں اکثر آپ دیکھیں خاص تعالی کا شکار ہے۔ ابراہیم صاحب دالبندین سے جو ہم دیکھیں اگر نوکونڈی اور نوکونڈی سے آگے تفتان تک، یہ تو ظاہر ہے بہت ہی اچھی سڑک اگر ایک بنی ہے تو اس میں آپ کو 350 کلومیٹر آپ 2-2.5 گھنٹے میں بھی طے کرتے ہیں۔ یہ سڑک کے حوالے سے اگر بات کر لیں جو ایران سے اور ترکی سے اور یورپ سے بھی اس روڈ پہ آ جاتے ہیں، دالبندین سے آگے اگر ہم نوکونڈی کی سڑک کی بات کرتے ہیں، اگر اس حوالے سے آپ بتائیں۔ جی دالبندین سے جو تفتان ایران بارڈر کو ٹچ کرتا ہے، ایک بہترین سڑک ہے جی جی اور قریباً اس کو کوئی 20-22 سال پہلے یہ تعمیر ہوا تھا باقاعدہ طور پر، اور آج تک لوگ اس سے مستفید ہیں۔ صحیح باقی بات۔ کچھ جگہوں میں اس کے ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی عرصہ گزر چکی ہے، تو یہاں پہ نوکونڈی اور تفتان کے درمیان جو تلگی وڈ ہے، جی جی وہاں جو ہے تھوڑا پیش رفت میں آج کل روٹ خراب ہے صحیح اور بات، اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل۔ باقی الحمدللہ یہ ایک بہترین روٹ ہے، اگر اس کو ڈبل کیا جائے جی تو یقیناً یہ آمد و رفت کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا، اور کیونکہ ایک بارڈری علاقہ ہے، وہاں سے بارڈری ٹریڈ کاروبار بھی ہوتا ہے اور اپنا ٹیکس بھی ادا کیا جاتا ہے تفتان بارڈر پہ، تو یہ بڑے گاڑیاں جب آتے جاتے ہیں ٹرانسپورٹ، تو جی ان کے لیے آسانی بنانے کے لیے اور حادثات کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں تفتان سے دالبندین تک درمیان میں کوئی ایسی ایمرجنسی سینٹر نہیں ہے، جی اور جی حادثات ہمیشہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، صحیح اور بات۔ لوگوں کو جو ہے واشک ہمارا ایک قریبی ڈسٹرکٹ ہے، وہاں سے بھی دالبندین آنا ہوتا ہے، تو یہ روڈ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس روڈ کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور ڈبل کرنے کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں۔ ابراہیم جان دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اس وقت میری اور آپ کی جو باتیں ہیں نوکونڈی اور واشک سائٹ پہ ہیں، لیکن نوکونڈی سے آگے ایک سڑک کی میری نظر پڑی تھی کہ وفاقی حکومت کی PHDP اسکیم میں ہے جو ماشکل کی طرف جا رہی ہے، لیکن وہ ابھی بھی زیر تعمیر ہے، تو اس سڑک کے بننے کے بعد میرے خیال میں آپ کا پورا ماشکل آپ کو ایک آدھے گھنٹے میں لنک ہو جائے گا۔ یقیناً علیان صاحب، یہ جو اپنا نوکونڈی ٹو ماشکل یہ بھی سی پیک کا ایک حصہ ہے، جی جی اور اس پہ ارتھ ورک پہ کام کسی حد تک ہو چکا ہے، جی لیکن اب چونکہ کام کوئی ادھورا رہ گیا ہے، اور اس کو جلد از جلد اگر مکمل کیا جائے تو اس سے ہمارے لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت ہوگی، صحیح۔ اور ہمارے لوگ بہتر اور آسان سفر
طے کر کے دالبندین یا نوکونڈی پہنچیں گے، کیونکہ ماشکل بھی ایک بیکورڈ ایریا جی ہے جی اور جی کئی سالوں پہلے وہاں کی جو آبادی تھی وہ لگ بھگ 40,000 سے اوپر تھی، تو صحیح آج کل تو مزید اس کی آبادی بھی بڑھ چکی ہے جی اور وہ روٹ ظاہر سی بات ہے ہماری جانب لنک ہے چاغی کی جانب، تو یہ ایک انتہائی اہم روٹ ہے اور یہاں کے ایم پی اے وقتاً فوقتاً عاجز عابد صاحب مختلف فورم پر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، تو جی یقیناً اس کو جلدی مکمل ہونا ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ بالکل بہت اچھی آپ نے بات کی، لیکن ہم ظاہر ہے مین مرکز آپ کا ہے دالبندین، اگر ہم دالبندین سے امین آباد چاغی کی بات کر لیں، پھر چاغی سے نوشکی کی بات کر لیں جو ہمارا دوسرا ڈسٹرکٹ ہے، تو اس سڑک کے حوالے سے میں نے خود بھی سفر کیا ہے، لیکن آپ کی زبانی میں سننا چاہتا ہوں۔ جی جی یقیناً امین آباد ہمارے یہ زرعی ایریا ہے، جی دالبندین سے امین آباد جو زرعی فارم روڈ ہے یہ کوئی سابق منسٹر عارف جان مامسنی کے دور میں بنا ہے جی اور پہلے سے کافی بہتر ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں، جی اس نے جی ایک اچھا سا روڈ منتخب کیا تاکہ روڈ مارکیٹ ٹو فارم جو ہے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ صحیح بات باقی اسی طرح ہمارے جو دالبندین ٹو چاغی روڈ ہے یہ کئی دفعہ بنا ہے، لیکن یہاں پہ سیلابی پانی کے زد میں آ کر جی جی گزشتہ چند مہینوں پہلے یہ بھی ٹوٹ گیا تھا صحیح اور بات ابھی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو اس کو بنانے کی ضرورت ہے اور برج پل بنانے کی کافی ضرورت ہوتی ہے چاغی ٹو دالبندین میں، بالکل کیونکہ ابراہیم صاحب، ظاہر ہے جو معدنیات ہے آپ کے پورا جو آتے ہیں آمری کا روڈ ہوتا ہے، اگر ہم برابچہ کا نام لے لیں، پوستی کا نام لے لیں، وہاں سے آتے ہیں، دالبندین سے آمری ہو گیا، دالبندین سے برابچہ ہو گیا، دالبندین سے پوستی ہو گیا، ان سڑکوں کا بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت ہمارے تمام سننے والے سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان لوگوں کو وہ جو ہے ان علاقوں کا سفر بھی کرے کہ اگر سڑکیں اچھی ہو۔ جی ابراہیم صاحب۔ سر ایسا ہے کہ آموری اور آپ نے برابچے کا نام لیا، جی جی یقیناً یہ ہمارے انتہائی بیسٹ زون ہے کہ اس ایریاز میں ہمارے بہت سے جو مائنز اینڈ منرلز ہیں، جی لیکن یہاں پہ روڈ کوئی گزارا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود سفر کیا ہے برابچے کا بھی ہے اور یہاں صحیح سے آموری سے آگے بھی، یہ جی دونوں ہمارے روڈ جو جاتے ہیں یہ افغانستان کو ٹچ کرتے ہیں بالکل اور آج بالکل کل جو چاغی سے نوراب گیٹ ہیں جو کھلنے کے نام لے رہے ہیں تو جی وہاں پہ جو یہ ٹچ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ روڈ خستالی کا شکار ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ روڈ اگر بحال ہوں گے تو یہ پورے جو ہے یہ ملک کے ساتھ پاک افغان جو ہے دوستی گیٹ بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور ہم اپنے ٹریڈ کے کاروبار کو آسان کر سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو برابچہ اور یونین کونسل آموری ہمارے دو یونین ہیں، جی جی یہ کافی لمبے یونین ہیں اور یہاں پہ آبادی بھی زیادہ ہے۔ صحیح بات اب ان آبادی کو دیکھتے ہوئے ان کے جو ہے مریض آتے ہیں ہمارے، خاص کر جو ہیڈ کوارٹر آتے ہیں دالبندین آتے ہیں، جی تو جی ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ صحیح اگر یہ روڈ بنیں گے تو اس سے کافی بہتری آئے گی اور آسانی بھی پیدا ہوگا اور وہاں پہ جو لوگوں کے رہن سہن ہے وہ بھی آسان ہوگی۔ ابھی دیکھیں علی احمد صاحب گزشتہ دنوں میں نے خود بھی دیکھا کہ آموری میں روڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے ٹرک کے ذریعے کوئی اینٹ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا کہ وہاں پہ کوئی اسکول کی بلڈنگ بن جائے یا ہیلتھ کا کوئی بلڈنگ بن جائے۔ بالکل ابراہیم صاحب، ظاہر ہے جو آپ کا جو اس وقت جو ڈسٹرکٹ ہے دالبندین چاغی کوئی 45,000 اسکوائر کلومیٹر کے طویل و عریض رقبہ ہے، اس کا جو پاکستان کا سب سے بڑا ضلع ہے، امن و امان کے حوالے سے یہاں کے لوگ پرامن ہے، سرحدی علاقہ ہے، کیا ہے یہاں پہ دوسرے علاقوں کی نسبت سے یہاں پہ امن و امان کی صورتحال کے بارے میں اگر بتا دیں تاکہ آپ کی اس امن و امان کو دیکھتے ہوئے مختلف ڈونر ایجنسیز آ کر یہاں پہ اپنا بزنس بھی کھلوا دیں۔ جی ابراہیم صاحب۔ جی علی احمد صاحب، الحمدللہ چاغی ایک امن کا گوارا ہے جی جی اور یقیناً سب سے زیادہ مشہور ایک تو چاغی کا جو سونے کا چڑیا کہتے ہیں صحیح اور دوسرا یہ امن کا شہر کہلایا جاتا ہے جی پہلے سے جی بھی اور آج تک الحمدللہ یہاں پہ امن ہے جی کیونکہ یہاں پہ اقوام رہتے ہیں، صحیح بات یہاں پہ کوئی 72 قبائل سے زائد لوگ یہاں پہ آباد ہیں بالکل اور ان کا آپس میں اتنی خوبصورت سی وہ دوستی ہیں کہ سمجھو یہ گلدستے کے مانند ہے جی ہاں اور بالکل یہاں
پہ جتنے بھی دور دراز علاقے ہیں، میں نے رات کو بھی سفر کی ہے، دن کو بھی سفر کی ہے، 24 گھنٹے بھی میں نے سفر کیے، جی جی لیکن الحمدللہ امن و امان کے حوالے سے ہمیں کوئی اس طرح کی ایشو نہیں آئی ہے۔ جی باقی میں نے مختلف اداروں کے ساتھ یہاں پہ کام بھی کیے ہیں پرائیویٹ سیکٹر صحیح سے، بات صحیح بات لیکن ایک دن بھی ہمیں کوئی ایسی ایشو نہیں آئی کہ امن و امان کی وجہ سے ہمارے کوئی ڈونر نہ آ سکے جی یا امن و امان کی وجہ سے چالی میں کوئی کام نہ ہو سکے۔ اور چالی ہے بھی شہر جو ہے مہمان نوازوں کا شہر ہے، جی یہاں کی مہمان نوازی بھی کافی مشہور ہے، یہاں کی امن بھی کافی مشہور ہے، اور یہاں کے جو بچہ ہے وہ امن پسند ہے، اور انتہائی امن اور شائستگی کے ساتھ لوگ یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جی ابراہیم صاحب تھینک یو سو مچ. کیا آخر میں آپ میسج دینا چاہتے ہیں اپنے نوجوانوں کو کہ ایک پرامن علاقے میں آپ رہتے ہوئے کیا آپ کریں روزگار کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے اپنے نوجوانوں کو کس طرح آپ موبلائز کریں گے؟ جی علی احمد صاحب، یقیناً نوجوانوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تعلیم انسان کی تیسری آنکھ ہے، جی جی اور تعلیم انتہائی ضرورت ہے، اور صحیح اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جی بغیر تعلیم کے انسان ادھورا ہے، بالکل کیونکہ تعلیم ہوتا ہے تو تب جا کے آپ شعور حاصل کر سکتے ہو، ایک شعوری معاشرہ بن سکتا ہے۔ تو تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو دن رات کام کرنا چاہیے، اور ہر گھر کے جو ہے میں سربراہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ضرور تعلیم دلائیں۔ پہلے اس طرح ہوا تھا علی احمد صاحب کہ جی یہاں پہ چالی میں کہیں اسکولز بھی بند تھے، اور یہاں پہ کوئی پڑھنے کی اتنی بڑی لوگوں کو اپروچ نہیں تھی، صحیح بات لیکن الحمدللہ ایک کاروباری زون ہے، یہاں پہ لوگ بارڈری ٹریڈ کرتے ہیں، تو ہر گھر کا جو ہے گزر بسر ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اپنے نوجوان نسل کو تعلیم دلائیں جی تاکہ ہم ایک تعلیم یافتہ اور پرامن معاشرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چل سکیں۔